اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ انبیاء کرام علیہم السلام، بشریت انبیاء علیہم السلام۔ سوال: جناب مکرم مولانا صاحب السلام علیکم، بعدہ عرض ہے کہ آپ کا رسالہ بینات شاید پچھلے سال یعنی 1980 کا ہے۔ اس کا مطالعہ کیا جس میں چند جگہ کچھ اس قسم کی باتیں دیکھنے میں آئی کہ جن کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیگر حضرات کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے جس سے آپ کی بات اور ان حضرات کی بات میں بڑا فرق ہے۔ یا تو آپ ان کے خلاف ہے یا ان کی تحریروں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مثلا نمبر 1 صفحہ 37، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لحاظ سے نہ صرف نوع بشر میں داخل ہے بلکہ افضل البشر ہے۔ نوع انسان کے سردار ہے، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ بشر اور انسان دونوں ہم معنی لفظ ہے، لیکن جب میں دوسرے حضرات کی تصانیف کو سامنے رکھتا ہوں تو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحقیق امت نے اجماع کیا اس پر کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے، پس تابعین نے اعتماد کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، اور تبع تابعین نے تابعین پر۔ اس طرح ہر طبقے میں علماء نے اپنے پہلو پر اعتماد کیا۔ امید ہے کہ اگر دین کا سمجھدار طبقہ یا کم از کم وہ حضرات جو تبلیغی دین میں قدم رکھتے ہیں وہ تو اس طریقے کو اختیار کرے تاکہ دین میں تواتر قائم رہے۔ اب مندرجہ بالا مسئلے میں آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہے مگر افضل ہے، انسانوں کے سردار اور آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشر ہے مگر حکیم الامت جناب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف نشر الطیب میں پہلا باب ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے نور سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کی پیدائش کا اظہار کیا ہے، اور اس ضمن میں چند احادیث بھی روایت کی ہے جن میں یہ ذکر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے رب کے پاس نور تھے، اور یہ بھی ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور جناب رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امداد السلوک میں اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہ رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے دفتر سوم مکتوب نمبر 100 میں فرمایا، جس سے چند باتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور آپ کا سایہ نہ تھا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و مصلحت کے پیش نظر بصورت انسان ظہور فرمایا۔ مطلب یہ کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نور ہی مانتے ہیں، لیکن قدرتی خداوندی نے مصلحت کے تحت شکل انسانی میں ظہور کیا۔ رسالہ التوسل جو مولوی مشتاق احمد صاحب دیوبندی کی تصنیف ہے اور مولوی محمود الحسن صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب اور مفتی محمد شفیع صاحب علماء دیوبند کی تصدیقات سے مؤید ہے، اس میں لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نور سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ نور اور سراج منیر کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اسی وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم اور روشن چراغ ہے۔ نور اور چراغ ہمیشہ ذریعہ وسیلہ صراط مستقیم کے دیکھنے اور خوفناک طریقے سے حالت حیات میں بھی وسیلہ ہے اور بعد وفات بھی وسیلہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کو قریش مصیبت کے وقت اسی نور کے سبب حل مشکلات کا وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ التوسل صفحہ 22، تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 566۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبالکتاب القرآن، تفسیر کبیر جلد
11 صفحہ 189۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ عقائد درست ہے؟ نوٹ: ان حضرات کی عقائد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ثابت ہے جو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا۔ جواب: حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ کے حوالے سے آپ نے جو اصول نقل کیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن آن جناب کا یہ خیال صحیح نہیں کہ راقم الحروف نے نور و بشر کی بحث میں اس اصول سے انحراف کیا ہے۔ میں نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہے اور بشر بھی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں کہ ایک کا اثبات کر کے دوسری کی نفی کی جائے، بلکہ آپ صفت ہدایت اور نورانیت باطن کے اعتبار سے نور مجسم ہے اور اپنی نوع کے اعتبار سے خالص اور کامل بشر ہے۔ بشر اور انسان ہونا کوئی عار اور عیب کی چیز نہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا انتساب خدا نخواستہ معیوب سمجھا جائے۔ انسانیت و بشریت کو خدا تعالیٰ نے چونکہ احسن تقویم فرمایا ہے، اس لیے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال شرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا انسانیت کے لیے موجب صد عزت و افتخار ہے۔ میرے علم میں نہیں کہ حضرات سلف صالحین میں سے کسی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرہ انسانیت سے خارج کیا ہو۔ بلا شبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت میں بھی منفرد ہے اور شرف و منزلت کے اعتبار سے تمام کائنات سے بالا تر اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق ہے۔ اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکمل البشر، افضل البشر اور سید البشر ہونا ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، کیوں نہ ہو جبکہ خود فرماتے ہیں ترجمہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا ہے۔ اگر نور سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی مراد لی جائے تو دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے قل سبحان ربی هل کنت انا بشر الرسول۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ سبحان اللہ، میرے بجز اس کے کہ آدمی ہوں، پیغمبر ہو، اور کیا ہو۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ کو رہیں گے؟ قرآن کریم یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ نوع بشر ہی سے بھیجے گئے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ ترجمہ: کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرما دے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔